بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام انصاف کا جنازہ تو نکل چکا ہے، لیکن آج جمہوریت، انصاف، جج، عدلیہ، وکلاء، ہر کسی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا چین آف ایونٹ ہونا ہے، ایک ایسا ڈومینو ایفیکٹ ہوگا اس کا کہ پاکستان کی جو باقی ماندہ کوئی تھوڑی بہت بچ گئی ہے نا سالمیت، وہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے بڑا جھوٹ جو ہم سے بولا جاتا ہے، اور یہ عسکری جھوٹ ہے، کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، کیونکہ 1971 میں پاکستان تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اور باقی ماندہ کو توڑنے کی یہ جرنیل حضرات پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں سلسلہ کہ آگے اب کیا ہونا ہے سٹیپ وائز، لیکن تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیں کہ کس طرح بے شرمی اور ڈٹائی سے ججز نے مخصوص نشستیں ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی ہیں۔ یہ ان جماعتوں کو ملنے جا رہی ہیں جن کی سیٹیں محض 17 تھیں، اور پہلے دھاندلی سے ان کو جتوایا گیا، اور دھاندلی بھی نہیں کی گئی، سیدھا پیپر پہ لکھ دیا گیا کہ تم جیت گئے ہو۔ میں آگے بات کرنے سے پہلے اپنی ایک ٹویٹ دہرانا چاہتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے میرا بھی ایک مشورہ ہے، اگر کوئی ایڈ کرنا چاہے تو ضرور کر لے، اور میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ الفاظ آگے پیچھے نہ ہوں۔ غریب ملک ہر کچھ سال بعد الیکشن کا بوجھ کیونکہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے میں نے 2 ترامیم پیش کرنے کا کہا ہے۔ ہر 5 سال بعد ISPR پریس ریلیز کے ذریعے نئے وزیر اعظم کا اعلان کرنے کا پابند ہوگا، یہ آئین میں لکھ دیا جائے۔ نمبر 2، جب تک ISPR اعلان نہیں کرتا، آرمی چیف وزیر اعظم کا اضافی چارج سنبھالیں گے۔ یہ 2 ترامیم بڑی ضروری ہیں ہمارے آئین میں۔ وجہ کیونکہ ایکچولی پاکستان میں 78 سال سے یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو غیر آئینی کہتے ہیں۔ کیوں نہ یہ چیز آئین میں لکھ دی جائے کہ ISPR جس کو وزیر اعظم نامزد کرے گا، اپنی پریس ریلیز میں جو اعلان کرے گا وہی بندہ وزیر اعظم ہوگا 5 سال بعد۔ اچھا، یہ تردد ہی کیوں کرنا؟ فوج کے جی کہ جو فوج کی چکی سے پس کے آتا ہے، جو کندن بن کے آتا ہے، جو جرنیل بنتا ہے، جو اتنی ٹریننگ کرتا ہے، ماریں کھاتا ہے، سختیاں برداشت کرتا ہے، وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے اوور کوالیفائڈ ہے۔ تو جو بھی ہمارا آرمی چیف ہوگا وہ آٹومیٹکلی وزیر اعظم بھی ہوگا، ملک کا سربراہ ہوگا وہ ملک کا۔ یہ کر لو چلو آئین میں ترمیم، لیکن یہ جو مذاق کیا جا رہا ہے نا کہ آج ایک عسکری فیصلہ آتا ہے اور اسی دن DG ISPR کا بیان چل رہا ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاسی جماعتوں سے بھی کوئی بات نہیں کرتے، وہ آپس میں کریں، ہم صرف ریاست کے تابعدار ہوتے ہیں۔ تو یہ مذاق اب اس ملک میں ختم ہونا چاہیے، اور فوج کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ ڈیفیکٹو رولرز ہیں، مانیں، تسلیم کریں، عوام کو بتائیں، سچ بتائیں۔ ہو سکتا ہے لوگ مان لیں، ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو، پاکستانی عوام ہے، ہو سکتا ہے مان لیں، لیکن آپ جب تک جھوٹ بولتے رہیں گے کوئی نہیں ماننے والا۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں جو صورتحال ہے، اس کے لیے میں نے ایک شارٹ کی تھی فوری طور پہ۔ یہ فیصلہ آیا تو میں نے فوراً اپلوڈ کر دی کہ آئینی بینچ بھی بے غیرت ہے، اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں۔ اور یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کا نظام تمام پردے گرا چکا ہے۔ بچے کو پتا تھا کیا فیصلہ آنا ہے۔ میرے جیسا شخص جس کو قانون کا کچھ پتا نہیں، کک پتا نہیں، نہ بلد انسان بالکل قانون سے، اس کو بھی پتا تھا کیا فیصلہ آئے گا، کیونکہ بات قانون اور آئین کی رہ نہیں کی، بات صرف عسکریت کی ہے۔ ایک جج اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کے آ کے آئین اور قانون اور عدلیہ کی فاتحہ پڑھ دیتا ہے۔ 2 جج جنہوں نے 8 ججز کے ساتھ مل کے انکلوڈ ہوئے تھے اس بینچ میں، فیصلہ دیا تھا کہ یہ مقصود نشستیں PTI کو جائیں گی، PTI ایک جماعت بھی ہے، ان 2 ججز نے بھی اپنا فیصلہ پلٹ لیا۔ جبکہ اگر آپ دلائل کا جائزہ لیں تو کوئی ایک دلیل ایسی نہیں تھی حکومتی وکلاء کے پاس جس کی وجہ سے فیصلہ بدلا جائے۔ آرڈر کہاں سے تھا؟ پیچھے سے GHQ سے۔ GHQ آپ کیوں پر اعتماد ہے؟ اخی ہمیں ٹرمپ کی بھی حمایت حاصل ہے، ہمیں نیتن یاہو کی بھی حمایت حاصل ہے، اور اب ہمیں مودی کی بھی حمایت حاصل ہے۔ تو ہم تو اتنے پکے اور تگڑے ہو چکے ہیں، اور اس لیے منا کہہ رہا ہے کہ 2029 کے بعد بھی معاملات یہی نظر آ رہے ہیں، یہی چہرے ہوں گے جو آپ کے سامنے ہیں۔ مطلب 2029 کے بعد کا یہ ہے کہ حافظ صاحب یہ ایکسٹینشن تو پکی کر چکے ہیں، آگے بھی ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حافظ صاحب تا حیات فیلڈ مارشل چیف اور شاید
باوردی صدر کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ایک چین آف ایونٹس ہونے ہیں اور میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا. پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت ڈکلیئر کیا گیا تھا مخصوص نشستوں کے اوریجنل فیصلے میں، کیونکہ الیکشن کمیشن تو نہیں مان رہا تھا. اب مخصوص نشستیں نہیں بھی ملتی تو اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا ہی رہتا ہے. دوسروں کو مل بھی جائیں تب بھی پی ٹی آئی ہی بڑی جماعت ہے جو اپوزیشن میں کہلائے گی. لیکن اب ان کے ارادے یہ ہیں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں یہ 30 سیٹیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دوسری جماعتوں کو ملنے جا رہی ہیں. دوسری جماعتوں کی ساری سیٹیں ملا کے ہو جائیں گی 53. پی ٹی آئی کی ٹوٹل سیٹیں بغیر مخصوص نشستوں کے ہیں 92 سیٹیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر پی ٹی آئی کے 20 لوگ توڑ لیے 92 میں سے خیبر پختونخوا سے تو خیبر پختونخوا میں حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا. اب اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے قاضی سے 63A کا فیصلہ تبدیل کروایا گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ پارٹی کے خلاف ووٹ دے ہی نہیں سکتے، کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. اب دے دیں گے، نائل ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن لڑیں گے اور آپ کو فوج فارم 47 پہ جتوا دے گی، جو کہ وعدہ کیا جائے گا. سب سے مال بھی دیا جائے گا، وعدہ بھی کیا جائے گا. 92 میں سے 20 بندے تلاش کرنا کیا مشکل ہوگا؟ میرے خیال میں فوج کے لیے یہ مشکل نہیں ہے اور وہ ہمیشہ تلاش کر لیتے ہیں. ہمیں تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو نظریاتی بظاہر نظر آ رہے تھے وہ بھی تھوڑے ڈاماڈول ہوئے ہیں. تو 92 میں شاید 15-20 نکل ہی ہیں. امید یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہوگا، لیکن ابھی آگے سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے. اب اسٹریٹ اوے سینٹ کا الیکشن ہونا ہے. الیکشن کمیشن جس نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود پی ٹی آئی کو فیصلے کے باوجود مخصوص نشستیں نہیں دی تھی، پیر والے دن ہی، ہو سکتا ہے سنڈے کو ہی کھول کے الیکشن کمیشن تو سیٹیں الاٹ کر دیں، لیکن پیر تک تو یہ لازمن ہو جائے گا. سینٹ الیکشن ہوں گے، 4 سیٹیں نکالنے کی کوشش کرے گی اپوزیشن وہاں سے. ٹوٹل جتنی سینٹ کی سیٹیں ہونی ہیں خیبر پختونخوا کی، ان میں سے 3 سے 4 نکالیں گے. فضل الرحمان کی ضرورت ہو جائے گی ختم. تو یہ تو خیبر پختونخوا کی حد تک میں نے بتایا کہ اسمبلی جانے کا بھی خطرہ ہے، حکومت جانے کا بھی، اور حکومت کی تبدیلی کا خطرہ بھی ہے کہ فضل الرحمان کو دانا ڈال دیا جائے کہ آپ لے لیں یہاں کی حکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں اپنی اکثریت بنا کے 27ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار کی جائے گی. ایک یہ. نمبر 2، آگے تقرر ہونا ہے چیف الیکشن کمشنر کا، جس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کا نام سر فہرست ہے حکومت کے ایوانوں میں. اس کے لیے اپوزیشن لیڈر چاہیے اپنا، ورنہ اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو لٹکا رہے گا ایسے. اگر پی ٹی آئی نہیں مانتی اس ٹائم تو جو قانونی پوزیشن ہے 27ویں آئینی ترمیم ہوگی تو بدل سکتی ہے. اس سے پہلے پوزیشن یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے طے کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کسے لگانا ہے، اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران بھی ہیں جنہیں لگانا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اکثریت بننی ہے الیکشن کمیشن میں. ان کا یہ ارادہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نائل کر کے 9 مئی کے کیسز ہوں یا کسی بھی طرح سے کوئی ایسا طریقہ نکال کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کم کر کے اور پیپلز پارٹی کو باقی جماعتوں کے ساتھ ملا کے اپوزیشن میں بھی بٹھا دیا جائے. لیکن جیسے ہی اگر عدم اعتماد ہوگا تو پیپلز پارٹی بھی ووٹ دے دے گی نون لیگ کو، لیکن بیٹھے گی اپوزیشن میں. اور اس طرح سے یہ کھیل کھیلا جائے گا، 90 والی سیاست کو بحال کیا جائے گا، جہاں نون اور پی پی ہی آپس میں فکس میچ کھیلتے تھے. خاص طور پہ 2008 سے 18 کے درمیان جو فکس میچ ہوا کہ اپنا نیب کا چیئرمین بھی لگا لو، اپنا الیکشن کمشنر بھی لگا لو، سب کچھ اپنا کر لو، وہی کھیل دوبارہ کمپنی شروع کرنے جا رہی ہے. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، پھر بتاتے ہیں اس کا علاج کیا ہے آپ کے پاس. تو یہ ایک چین آف ایونٹس ہیں جو ہونے ہیں. ٹھیک ہے، ہونے سے پہلے آپ کو ہم بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد کمپنی نے آئینی ترمیم کروانی ہے 27ویں. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو ایک 27ویں آئینی ترمیم ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم بھی ہو جائے. سینٹ الیکشن ہو پہلے اور اس کے بعد پہلے 27ویں آئینی ترمیم ہو، پھر سبسیکوئنٹلی یہ سب کچھ ہو. اس کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ عدلیہ کیونکہ قابو کر لی گئی ہے، 27ویں ترمیم میں ججز کا جو تقرر تبادلہ ہر چیز ہے، کسی جج کو اس کی مرضی کے بغیر اٹھا کے پھینکنا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو بلوچستان بھیج دو، بلوچستان والے کو اسلام آباد لے آؤ، کچھ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، جب یہ سارا کچھ کر لیا جائے گا، جو بھی ایسے ججز ہیں جو نہیں مان رہے، گستاخ ہیں، ان کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا جائے گا. نہیں ہوں گے تو ان کو اٹھا کے دور پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد عمران خان کے کیسز کے فیصلے عمران خان کے خلاف کروائے جائیں گے، ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی. ابھی آپ نے دیکھا ایک ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 مئی کے کیسوں میں ضمانتیں مسترد کی ہیں. اب صرف سپریم کورٹ آخری فورم رہ گیا ہے، وہ پہلے ہی فتح کیا جا چکا ہے. تمام امیدیں چھینی جائیں گی عوام سے اور عوام کی کمر توڑی جائے گی. اسی دوران عمران خان کی بھی امیدیں ختم کر کے اس کی کمر توڑنے کی کوشش کی جائے گی. کیا عمران خان کی امید ٹوٹے گی؟ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ عمران خان یہ جنگ
کوئی دنیاوی سہاروں کے تحت نہیں لڑ رہے. وہ تو یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش ہے، کامیابی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے جو دینے والی ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے عوام کے پاس؟ یہ جو پکچر ہے یہ بڑی بلیک نظر آ رہی ہے. کمپنی نے ہر چیز پہ کنٹرول کر لیا ہے. لیکن پھر میرا آپ سے سوال ہے، کیا مصنوعی چیزیں بھی چل سکتی ہیں کبھی؟ کیا مصنوعی چیزیں پائیدار ہوتی ہیں؟ میں مصنوعی چیز کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مصنوعی دانت منہ میں لگاتے ہیں لوگ. کیا مصنوعی دانت وہی کام کر سکتا ہے جو باقی دانت بھی کر سکتے ہیں؟ مصنوعی دانت تو دوبارہ ٹوٹ جائے گا. آپ اسے اخروٹ توڑیں، بادام توڑیں، کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں. آپ کے اصلی دانت یہ کام کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مشکل حالات ہیں، معیشت تباہ حال ہے، دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ جعلی نظام نہیں چل سکتا. اور جو عدلیہ کا حال ہے، دنیا میں کیا رپورٹس جاری ہوں گی کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چل رہی ہے. ججز کی کوئی اپنی سے نہیں ہے. دنیا تو دیکھ رہی ہے نا. آپ جھوٹ نہیں بول سکتے آج کے دور میں. ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے. ہمارا سوشل میڈیا مانیٹر کیا جا رہا ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ عوام کی کیا رائے ہے. پوری دنیا کی ایجنسیاں بیٹھی ہوئی دیکھتی ہیں. پوری دنیا کا سوشل میڈیا مانیٹر ہوتا ہے اور ہر ملک کے حوالے سے رپورٹ جاتی ہے کہ یہ پبلک پلس رپورٹ ہوتی ہے. ہر چیز پتہ چل رہی ہے. تو سرمایہ کاری نہیں آنے والی. نہ سرمایہ کاری، نہ ڈالر، نہ استحکام، نہ ملک میں کاروبار. کچھ بھی نہیں چل رہا. معیشت نہیں چل رہی. عوام سیٹسفائی نہیں ہو رہی. تو یہ جعلی نظام نہیں چل سکتا. بھلا جرنیلوں سے میرا سوال ہے کہ کبھی انصاف ختم کر کے بھی ملک چلایا جا سکا ہے؟ تم لوگوں نے انصاف ختم کر دیا اس ملک سے. تم نے بتا دیا حسن ایوب وہ فیصلہ آنے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے ٹویٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک بھی نشست نہیں ملے گی کیونکہ پچھلے ججوں کا فیصلہ غیر آئینی تھا. وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے فیصلہ کیا. پتہ ہے کیوں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ کہ تمہاری اوقات کیڑے مکوڑوں جتنی بھی نہیں ہے. تم لوگوں کی حیثیت نہیں ہے کہ تمہیں اتنا بھی ہم احترام دیں کہ ججز فیصلہ کریں. ہم پہلے سے فیصلہ کر کے سنائیں گے بھی اور ججز کو بعد میں دیں گے. پہلے فیصلہ عوام کو سنا دیا ایک چمچے کے ذریعے، پھر جا کے ججز کو فیصلہ ملا اور انہوں نے سنایا. یہ حالات پاکستان کے کیے جا رہے ہیں آپ کی کمر توڑنے کے لیے، آپ کو مایوس کرنے کے لیے، تاکہ آپ لوگ ایک بار مایوس ہو گئے تو پھر مرزا یار جہاں چاہے گا پھرے گا گلیوں میں. آپ نے مایوس نہیں ہونا. مومن آخری گیند تک لڑتا ہے. اور عمران خان نے ایک بار کہا تھا کہ if faced with a choice کہ ہم نے آخری وقت تک لڑنا ہے یا غلامی قبول کرنی ہے، تو my belief is لا الہ الا اللہ, there is no God but one and we will fight. تو آپ کا بھی یہ بلیو ہونا چاہیے. آخری وقت تک اس قوم نے لڑنا ہے. اور میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے اب مخاطب ہوں. میں مسلسل ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز والے رستے کے مسافروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان مریم نواز کے رستے پہ نہیں چلیں گے. جو مرضی ہو جائے آپ لوگ مریم نواز کے رستے پہ چلیں گے، گنجائش پھر بھی نہیں نکلے گی، کیونکہ عمران خان نہیں مانیں گے. مریم نواز والے رستے پہ چلنے کا آپ کو کیا انعام ملا ہے؟ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نے اچھا بچہ بن کے کمپنی کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے بجٹ پاس کیا اور سرپلس بجٹ دیا کہ جی ہم بڑے اچھے بچے ہیں، نظر کرم فرمائیں. اگلوں نے انعام کے طور پہ آپ سے ساری مخصوص نشستیں لے لی ہیں. یہ نظام کی حقیقت ہے. اس ٹائم آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اس نظام میں. لیکن دوسری چیز، اگر آپ کی نیت بری اور آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان کا تو ہم نے پتہ صاف کر دیا ہے، تم اپنا مستقبل بچاؤ، اپنی زندگیاں بچاؤ، اور آپ اس پہ لگ پڑیں. ان دو میں سے کوئی ایک بات ہے، تیسری کوئی بات نہیں ہے. کہ یا تو آپ بیوقوف بن گئے ہیں کہ یار یہ مریم نواز والے راستے سے ہم بھی کوئی راستہ بنا لیں گے، یا پھر آپ لوگ سب اس بات پہ ایمان لے آئے ہیں کہ عمران خان کا مستقبل ختم ہو چکا ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے سیاست میں، اور آپ اپنی اپنی زندگیاں اور اپنے کاروبار اور سب کچھ بچا رہے ہیں. مریم نواز والا راستہ چھوڑ دیں. تحریک انصاف کو مزاحمت کرنی پڑے گی. یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ آپ کو قومی اسمبلی سے ساری سیٹوں سے استعفیٰ دینا پڑ سکتا ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت خود توڑنی پڑ سکتی ہے. ورنہ اچانک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں مہینوں میں علی امین کے خلاف عدم اعتماد نہ آ جائے اور کہیں لوگ دوسری طرف ووٹ نہ ڈال دیں. 15-20 لوگ کمپنی مار داڑ کی بھی تو توڑ سکتی ہے. دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی غداری ہی کرے گا. یار کسی کی بہن اٹھا لو، کسی کی ماں اٹھا لو، کیا کرے گا بندہ؟ آپ مجھے بتائیں. حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے فیس ود اے چوائس آپ کو اسمبلی خود توڑنی پڑے. پھر کیا راستہ ہے مجھے بتائیں؟ مزاحمت، یا پھر لیٹ جائیں، چھوڑ دیں سیاست. پی ٹی آئی کے اندر اس ٹائم صرف بہادر لوگ رہ سکتے ہیں، اور جو آگے حالات آ رہے ہیں بہادروں کے علاوہ کوئی رہ ہی نہیں سکتا. جو کمزور دل ہے، جس کا چننا منا سا دل ہے، جو نہیں ٹکر لے سکتا، وہ میرے خیال میں سیاست سے نکل جائے یا پیپلز پارٹی جوائن کر لے.
یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اگر بوجھ بن گئے ہیں کسی جماعت پہ تو اس جماعت کو خود ہی چھوڑ جائیں اور کوئی بھی جماعت چوز کر لیں تاکہ آپ اپنی باقی سیاسی زندگی اس جماعت میں گزار سکیں. لیکن پی ٹی آئی میں اب بزدلوں اور کمپرومائز لوگوں کی گنجائش نہیں ہے. عمران خان کو آگے فیصلہ کن تحریک چلانا ہوگی اور اس فیصلہ کن تحریک میں بڑی قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں. جو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ غلامی قبول کر کے سائڈ پہ ہو جائے. لیکن عمران خان کبھی غلامی تسلیم نہیں کریں گے. یہ وہ شخص ہے جو جان دے دے گا لیکن جرنیلوں کو سجدہ نہیں کرے گا. آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں. غیر اللہ کو سجدہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. عمران خان نہیں کرنے والا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو عمران خان کی بہنوں کو اب چارج سنبھالنا ہوگا اور عمران خان تک پیغامات آنے دیے جائیں گے نہیں دیے جائیں گے، کیا ہوگا. یہ جنگل کا قانون ہے. اس ٹائم کوئی قانون نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے، کوئی عدلیہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ان حالات میں اگر باہر والے بیٹھے رہیں گے جی کہ کال آئے گی عمران خان کی تو ہم کچھ کریں گے، تو ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دے گی کمپنی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور عمران خان اپنی رائے کے لیے تو ویسے بھی کال نہیں دیں گے. وہ آپ کو دیں گے یار عدلیہ تباہ ہو گئی ہے، کچھ کرو، پارلیمنٹ ختم کر دی گئی ہے، آپ کی مقصود نشستیں چھین لی گئی ہیں، وکلاء کو خود نکلنا چاہیے باہر کہ آپ کی تو پریکٹس ہی ختم کر دی گئی. آپ جو آئی ایس آئی کا وکیل ہوگا وہی جیتے گا، باقی دوسرے والا تو نہیں جیت سکتا. تو وکلاء کو بھی غیرت کھانی چاہیے. تو ایز اے نیشن ہم سب کو غیرت کھانی پڑے گی، اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ عاصم منیر تا حیات یہاں چپکے گا اور جب تک وہ ہے عوام کے لیے کوئی ریلیف خود سے نہیں آنے والا، آپ کو چھین کے لینا پڑے گا. عمران خان کا جملہ یاد کریں، آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، چھیننی پڑتی ہے. زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں.